ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ ہماری سورہ نساء جو ہے وہ سٹارٹ ہے، اور لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ نساء کے اندر ہمیں بہت سارے احکامات نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ شریعت کے لحاظ سے بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، اور لاسٹ جو ہمارا لیکچر تھا اس میں جو ڈسکس کیا جا رہا تھا وہ سارے رائٹس تھا، اور پھر اس کے بعد لا آف انہیریٹنس ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے وراثت کی تقسیم جو ہے وہ ہوگی۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سٹارٹ کریں گے آیت نمبر 36 سے، یہاں سے آگے لاسٹ جو تھا اس میں جو وراثت کے قوانین تھے وہ ڈسکس ہوئے تھے۔ آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہمیں بہت سارے احکامات ملیں گے، لیکن وہ سارے جو ہیں وہ ہماری جو سوشل لائف ہے یا جو ہماری مورل ویلیوز ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 36 ہے، ٹرانسلیشن ہے اس کی۔ اور اللہ ہی کی بندگی کرو اور کسی چیز کو بھی اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں، یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ، اور قرابت دار ہمسائے اور اجنبی ہمسائے کے ساتھ، اور ہم نشیں ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور وہ لونڈی یا غلام جو کہ تمہارے ملکیت میں ہے ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اللہ بالکل پسند نہیں کرتا ان لوگوں کو جو کہ تکبر کرنے والے ہیں اور فخر کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہاں اب دیکھیں کہ اس ایک آیت کے اندر ہمیں کتنی ساری جو انسٹرکشنز ہیں وہ دی جا رہی ہیں، جس کو جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ وہ دائرہ اسلام میں ہے، اس کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر قرآن پاک کے اندر ہمیں کوئی بھی احکامات نظر آتے ہیں تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے تو یہاں ہمیں سب سے پہلے کیا نظر آ رہا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شراکت جو ہے نا، وہ اگر ہم ایک عام انسان کی بات کریں نا تو اس کو بھی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سمپل اگر ہم نارمل ایک عام انسان کی بات کریں نا تو جیسے ایک بیوی ہوتی ہے نا، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ شراکت پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی دوسرے بندے کو وہ پسند نہیں کر سکتی۔ سیم لائک ہسبینڈ کا بھی جو ہے وہ بھی یہی معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور دیکھ لیں کہ جن ریلیشنز کے بارے میں ہم تھوڑے سے پوزیسو ہوتے ہیں تو ہم ان کو نا وہ شیئر نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں ایک عام انسان کے اگر یہ جذبات ہیں، اس کی یہ فیلنگز ہیں، یہ اس کے ایموشنز ہوتے ہیں، تو اللہ جو کہ خالق کائنات ہے، جو کہ خالق انسان ہے، جو مخلوق کا بنانے والا ہے، جو اس پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر دیکھا کہ کتنی زیادہ صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، جو رب العالمین ہے، تو وہ پھر کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو یہاں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ بندگی کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بندگی کے بارے میں الحمدللہ ہم بہت اچھے سے یہ چیز جانتے ہیں کہ بندگی کا ایکچول میننگ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بندگی مینس کسی کی غلامی۔ اب اس کو بھی اگر ہم مثال کے تھرو دیکھ لیں تو جیسے آج مطلب کوئی ایک عام ایک کوئی انسان ہے، وہ کہیں پہ جاب کرتا ہے، اس کے جتنے بھی اس سے اپر ڈیزگنیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں یا جو اس کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ چھٹی نہیں کر سکتا، وہ اس کی اجازت کے بغیر اگر وہ اس کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا رہے گا، وہ بیٹھ نہیں سکتا، اگر وہ بیٹھنے کا کہے گا تو وہ بیٹھا رہے گا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ایک طرح کی غلامی ہوتی ہے نا۔ تو وہی ساری چیزیں ہیں کہ جب بندگی جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک انسان کی وہ بندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ صرف اور صرف بندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، مینس ہم جو اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر کھپا رہے ہیں، جو اتنا سرو کر رہے ہیں ہم اس کو،
وہ ساری ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا اس دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے، اور جو دنیا بنانے والا ہے ہمیں اس کے متعلق جو ہوتا ہے نا وہ بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمارا خالق ہے یہ سارے جو ڈیمانڈس ہیں یہ اس کی ہیں، جبکہ ہم اسی کی مخلوق کے آگے یہ ڈیمانڈس پوری کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے آگے دیکھیں کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے. لیکن قرآن پاک کی یہ جو فرسٹ ٹائم یہ آیت سورہ نساء میں ہمارے پاس آتی ہے کہ جس میں اللہ کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر ہم اس کو دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر 4 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی کہ والدین کا ذکر ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے. اگر رفلی اس کو دیکھ لیں تو یہ ہمیں ایک تو ہمیں یہ سورہ نساء کے اندر یہ ہمیں حکم مل گیا، دوسرا ہمیں جو ہے اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 83 میں یہ دیکھا تھا، وہاں پہ وہ ساری مخاطبت تو بنی اسرائیل سے تھی. ٹھیک ہے. جب ان سے عہد لیا گیا، لیکن چونکہ قرآن پاک کے اندر یہ چیز ایڈڈ ہے تو یہ ہمارے لیے اوبویسلی. اب اسی طرح سے سورہ انعام کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد جو ہے وہ ڈائریکٹ والدین کے اوپر بات کی گئی ہے. اور اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر ہم دیکھیں گے آیت 23 میں کہ وہاں پہ یہ حکم ملے گا. تو ٹوٹل جو ہے وہ 4 ہمیں آیات ایسی ملتی ہیں کہ جہاں پہ اللہ کے بعد جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ آپ نے ادب کے ساتھ ادب سے ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کے ساتھ آپ کا احترام والا ایک سلسلہ ہونا چاہیے، ان کے سامنے آپ کی آواز جو ہے وہ اونچی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سارا جو ہے یہ حسن سلوک میں آتا ہے. اب اس کے بعد پھر اگلا کیا، والدین کے بعد کس کا کہا گیا، قرابت داروں کا، مینس رشتہ داروں کا. اس کے بعد یتیموں اور محتاجوں، یعنی کہ یتیم اور مسکین کے بارے میں بھی الحمدللہ ہم بہت اچھے سے دیکھ چکے ہیں کہ یتیم کون ہوتے ہیں، مسکین کون ہوتے ہیں. ان کے بعد جو نیکسٹ کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے قرابت دار ہمسائے. اب یہ قرابت دار ہمسائے اس سے کیا مراد ہے کہ ایک انسان جو کہ آپ کا رشتہ دار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ آپ کا ہمسایہ بھی ہے. اکثر ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمارے پڑوس میں ہمارے اپنے ہی ریلیٹیوز رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ اب ہمارے 2 ریلیشنز ہیں نا، تو 2 ہم نے ان ریلیشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوک جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو قرابت داری کا لحاظ رکھنا ہے، دوسرا ہمسائیگی کا لحاظ رکھنا ہے. اچھا. اس کے بعد پھر نیکسٹ کیا ہے کہ اجنبی ہمسائے، مینس وہ ہمسائے جو کہ آپ کے ہمسائے تو ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 5151. اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مطلب جو ہمسائے ہیں ان کے اوپر اتنی زیادہ بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین جو ہے وہ مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے متعلق وصیت کرتے رہے ہیں، حتیٰ کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ وہ انہیں وارث ہی نہ ٹھہرا دیں. کہ ہمسایوں کے دیکھیں اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے خدشے کا اظہار کیا کہ جتنا ریپیٹڈلی ان کے اوپر بات کی جاتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی ان کو جو ہے وہ حق دے دیا جائے. اسی طرح اس کے بعد نیکسٹ جو کیٹیگری آتی ہے وہ کون سی ہے کہ ہم نشیں ساتھی. اب یہ ہم نشیں ساتھی یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ اب آپ کے پڑوس تو ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کہیں پہ کہیں اسکول کالج گوئیں گے، آپ کے ساتھ جو پڑھنے والے ہیں وہ آپ کے ہم نشیں ساتھی ہو گئے. اسی طرح آپ جاب کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے کولیگس وغیرہ ہیں وہ آپ کے ساتھی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دیکھیں راہ چلتے ہوئے مسافر. ٹھیک ہے. اگر راستے میں اگر آپ کے ساتھ کوئی مسافر اگر کوئی چل رہا ہے، آپ کافی دیر اکٹھے ایک ہی سیم روٹ کے تھے تو ایک ہی جگہ پہ آپ کا وہ سفر اکٹھے وہ کٹا تو وہ بھی آپ کا جو ہے وہ ساتھی ہو گیا. تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ حسن سلوک کا ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ ملتا ہے، حکم ملتا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. اسی طرح سے وصاحب بالجنب وابن السبیل، اس کا کیا مطلب ہو گیا، مطلب آپ کے ساتھ چلنے والے ساتھی اور مسافر. اس کو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ساتھ مطلب اب راستے میں کسی کے ساتھ ملاقات ہو گئی یا اسکول کالج کی جیسے میں نے اگزامپل دی تو وہ ایسے ہوتے ہیں، وہ پرماننٹ آپ کے نہیں ہوتے نا، وہ ان کے ساتھ ریلیشن پرماننٹلی نہیں ہوتا.
مطلب کچھ دیر کے لیے ہوتا ہے. تو یہاں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ کہا گیا. اور ہمسائے کی بات ہو رہی ہے تو ہمسایہ ہمیشہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ انہیں ایک جو پرماننٹ ہمسایہ، اب یہ پرماننٹ ہمسایہ وہ جو کہ آپ کے گھر کے پڑوس میں ہے، وہ ہو گیا آپ کا پرماننٹ ہمسایہ. اسی طرح سے جب انسان مر جاتا ہے تو قبر میں بھی اس کا جو ہمسایہ ہوتا ہے نا، اس کے لیے بھی ہمیشہ انسان کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ وہ بھی بہت مطلب ہمیں نیک ملے. سلسلہ تو سیاح کی حدیث ہے 2910، جس میں نبی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہمیشہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں برے ہمسائے سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو مستقل قیام کرنے والا ہوتا ہے، کیونکہ سفر کا جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. تو یہاں ہمیں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ کتنا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے بھی جو حقوق ہیں وہ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں ہر حال میں نبھانے ہوتے ہیں. کیونکہ جس چیز کا حکم ہمیں قرآن پاک میں مل جاتا ہے وہ ہمارے لیے ایک اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اگر اس کو نہیں کریں گے تو اس کے اوپر پوچھ گچھ ہوگی. پھر اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری کس کی آتی ہے، وہ لونڈی یا پھر غلام. جیسے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے ٹائم میں یہ لونڈی اور غلام والا سلسلہ ہے نہیں، تو ہم اس چیز کو کمپیئر کر لیتے ہیں جس طرح سے ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، میڈز ہوتی ہیں، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے ٹھیک ہے، وہ جو تمہاری ملکیت میں ہے تو ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. اب آیت کے لاسٹ میں کیا کہا گیا ہے کہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تکبر اور فخر کرنے والوں کو کیوں اس طرح سے کہا؟ اب یہاں پورے اس میں کیا تکبر اور فخر کا کیا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ تو اب یہ اوپر جتنے بھی رشتے، جتنی بھی آپ کو کیٹیگریز بتائی گئیں کہ ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے. تو دیکھیں رشتہ داروں کا جیسے کہا گیا تو کوئی ہوتے ہیں جو کچھ تھوڑا سا اچھے ویل آف ہوتے ہیں اور ان کا اچھا ہوتا ہے رہن سہن، ان کا لائف سٹائل اچھا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا میڈیوکرز میں آ جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اب وہ بیچارہ جو غریب رشتہ دار ہے اس کو تو ظاہرہ وہ جو ہوگا پیسے والا ہوگا، وہ تو تکبر وغیرہ اور یہ اس طرح کا والا اس کا معاملہ ہوگا نا. تو اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں، جو فخر کرنے والے ہیں کسی بھی معاملے میں، ان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اسی طرح آیت 37 ہے کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے، اور ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے بڑا اہانت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ ایسے لوگوں، اب بخل کے بارے میں، بخل الحمدللہ بخل کے بارے میں بھی ہم پچھلی صورتوں میں بہت، بلکہ اسی سورہ نساء کے اندر بھی ہم نے بہت ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھا کہ بخل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، بخل مینز وہ جو اپنی دولت کو، اپنے چیزوں کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، اپنا مال خرچ نہیں کرتے، کنجوسی سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ، ایسے انسان کو بخیل کہا جاتا ہے. اب یہاں کیا کہا گیا ہے کہ اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کیا. اب کسی کے پاس اگر بہت زیادہ کچھ ہے تو وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اب اس کے بعد وہ اگر اس کو چھپاتے ہیں، اس کو استعمال نہیں کرتے، اسپیشلی اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں استعمال نہیں کرتے، تو یہاں کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ناشکروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. ظاہر ہے ان کے لیے کیا ورڈ استعمال کیا گیا؟ ناشکرا. اب وہ ناشکرے اس لیے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا شکر ادا کریں، وہ غرور و تکبر کرتے ہیں، وہ اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے بہت زیادہ عذاب ہے. اگلی آیت ہے ہمارے پاس، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں جو کہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی اللہ پر اور نہ ہی یوم آخرت پر. ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، اور جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. اب دیکھیں پچھلی آیت میں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو کہ نہیں خرچ کرتے. اسی کے کنٹراسٹ میں اب اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے خرچ کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھائیں، ریاکاری. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ آج کل دیکھیں ہمارے ارد گرد
ہم بہت سارے ایسے لوگ جو خرچ تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا کیا مقصد ہوتا ہے، سیلفی ہو جائے یا پھر ان کی کوئی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے، اور وہ باقاعدہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے جو یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایسے لوگ گویا شیطان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو پھر تو اس کے بارے میں بندہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ آیت 39، ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی ہے اگر یہ اللہ اور یوم آخرت پر صدق دل سے ایمان لے آتے اور خرچ کرتے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، ان کو پریشانی ہے، کیا مصیبت ہے کہ یہ جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں خرچ کرتے جس طرح سے ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ یہ کیا ہے کہ ایمان نہیں ہے ان کا اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر۔ ظاہر ہے جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایسی چیزوں کے بارے میں وہ بہت ڈر کے رہتا ہے، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کس طرح سے کہا گیا ہے کہ اب وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ بخل کرتے ہیں، چاہے وہ ریاکاری کرتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے حالات سے واقف ہے۔ آیت 40 ہے، یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر ایک نیکی ہوگی تو وہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تو کوئی خالص نیت کے ساتھ اگر وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو کہا ہوا ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں کوئی اگر چیز دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان ریٹرن آپ کو اس کا کتنے پرسنٹ بڑھا کے دیتا ہے، کہیں پہ دگنا، کہیں پہ چگنا، کہیں پہ 7%، کہیں پہ 10%، کہیں پہ 70 گنا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ کیا ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اب اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر وہ ان کو یہ والا درجہ تو ملے گا، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھا وہ تو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ایڈیشنل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید بھی اپنے خزانہ فضل سے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مشکات المصابی کی حدیث ہے 1888، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی میں سے کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، یعنی اللہ صرف حلال مال ہی قبول کرتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کتنا وہ ایک کلیئر کر دیا کہ جب بھی آپ اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ حلال مال خرچ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو اللہ جب بھی وہ خرچ کرتے ہیں حلال مال سے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے، پھر اسے اس کے مالک کے لیے اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح سے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح سے اب یہاں گھوڑے کی اگزامپل دی گئی، جیسے گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے اس کی پرورش کر کے اس کو اتنا تناور جو ہے وہ مضبوط گھوڑا بن جاتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے حلال مال سے اگر وہ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرح سے وہ بڑھاتے رہتے ہیں۔ یہاں اب دیکھیں ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث ہے 1442، جس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو 2 فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کیا کہتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ بخیل اور ممسک کے مال کو تلف کر دے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اس کے مال کو جو ہے وہ بڑھا دے، اس کو اس کا بدلہ دے۔ لیکن اس کے برعکس وہ جو کہ اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا وہ فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اس کے مال کو تلف کر دے، اس کو ختم کر دے۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 41۔ تو اس دن کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لائیں گے ہم ان پر گواہ بنا کر۔ اب یہ دیکھیں آپ کو اس آیت کی ورڈنگ سے لگ رہا ہوگا نا کہ ہم نے یہ پہلے بھی یہ والی بات جو ہے وہ پڑھی ہے۔ بالکل، ہم نے اس کو سورہ بقرہ کے اندر بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا، دوسرے پارے میں، ٹھیک ہے، کہ آخرت میں جو ہے وہ جب
آخرت میں قیامت کا منظر ہوگا تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ پہلے انبیاء کے کو بلایا جائے گا اور ان سے جو ہے وہ سارا اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے کیا، مطلب آپ لوگ کیا، ان لوگوں نے امت سے پوچھا جائے گا کہ کیا ان لوگوں نے میرا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ پھر اپنی گواہی دیں گے، اور یہ امت محمدیہ مینس جو ہم لوگ ہیں، پھر یہ جو ہے ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ ان پہلے کی امتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو یہ بھی ظاہر ہے پھر ہم بھی وہاں پہ گواہی دیں گے کہ ہاں ان لوگوں نے جو ہے، تمام انبیاء نے اپنا اپنا پیغام جو ہے وہ اپنی امتوں تک پہنچایا تھا۔ پھر اسی طرح سے جیسے امت محمدی گواہی دے گی تو پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گواہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ جو ہے وہ اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ اس سارا یہ جو ہے یہ ہمیں یہ جو پورا واقعہ ہے یہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری کی جو حدیث ہے 4487 سے۔ اب اس میں کیا ہے کہ جس وقت آخرت میں جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب یہ جو حدیث ہے آپ کے پاس 4487، اس میں پوری ایک ڈیٹیل، پورا ایک واقعہ ہے آخرت میں کہ کس طرح سے جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کا جو ہے وہ اسپیشلی ذکر ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، اور وہ بالکل کیٹیگوریکلی نو کر دیں گے کہ جی ہمیں جو ہے وہ انہوں نے پیغام نہیں پہنچایا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے تو اسی طرح کا جو ہے وہ ایک اور بھی ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں قرآن پاک کے اندر ہی، سورہ فرقان میں آیت 30 میں، کہ رسول کہیں گے کہ پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو اب یہ گواہی یا تو آپ کے حق میں ہو سکتی ہے یا پھر آپ کے خلاف ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ منظر ہوگا کہ جب وہ اپنی ہی امت اس دنیا کے اندر، جو انہوں نے اپنی امت کے بارے میں اتنا جو ہے وہ رو رو کے دعائیں کی اور سارا کچھ کیا، اور آخرت میں وہ اپنی ہی امت کے خلاف جو ہے وہ گواہی دیں گے، تو اس وقت کیا ایک منظر ہوگا، کیا حالات ہوں گے، اور کس طرح سے جو ہے وہ یہ ایک انسان ہے جن ظاہرہ ہم لوگ وہ یہ چیز کیسے برداشت کریں گے؟ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے 4582 کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ کہ کیا میں آپ کو قرآن سناؤں، یعنی کہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے کسی دوسرے سے سن کر اور ہی زیادہ حظ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہماری آیت ہے، آیت نمبر 41، تو جیسے ہی انہوں نے اس آیت پہ وہ پہنچے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ حسبک کا یعنی کہ بس کر دو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی تعالیٰ جو ہیں، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جو جاری تھے۔ تو اب یہ آنسو کس وجہ سے تھے کہ ظاہر ہے یہ اس احساس کی وجہ سے تھے کہ آخرت میں جو ہے وہ مجھے اپنی ہی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی۔ اسی طرح سے آگے دیکھیں، آیت نمبر 42 ہے، اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ کاش ان کے سمیت زمین برابر کر دی جائے اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جب آخرت میں یہ سارا منظر ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ ظاہرہ یہ جو امت ہوگی، یہ جب دیکھیں گے کہ اس طرح کے ہمارے اپنے جو نبی ہیں آج دنیا میں، جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ گناہ بھی کر لیں، یہ بھی گناہ کر لیں، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں تو آخرت میں جو ہے وہ ان کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ہم بڑی فیورٹ جو ہیں وہ امت ہیں، جس طرح سے وہ سیم بنی اسرائیل کے تھے نا، ان کے ایک وشفل تھنکنگز تھیں کہ بھئی ہم تو اتنی فضیلت والی امت ہیں، ہمیں تو جو ہے وہ آخرت میں عذاب اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، اور اگر دے گا بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو سیم آج ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی یہ والی تھنکنگز ہیں کہ ہم تو نبی کے امتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ عذاب نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی چیز کو جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن تمنا کریں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا تھا۔ آج
آج بھی مطلب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ ہمارے کیا معاملات ہیں، کہیں آخرت میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم بھی ان لوگوں میں معاذ اللہ کے ہم بھی شامل ہوں اور کہیں کہ نہیں جی یہ زمین برابر کر دی جائے اور ہمارا جو ہے وہ ہم اس میں دھنس جائیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ ظاہر ہے جب نامہ مال ہمارے ہاتھ میں آئے گا، اس کو دیکھیں گے سارا کچھ، جب ہمیں اپنے اتنی سارے یہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں، جب یہ سارا کچھ ہمارے سامنے آئے گا تو اس وقت ہر انسان کی کیا خواہش ہوگی کہ کاش کہ یہ زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر میں چلا جاؤں اور تاکہ میں کسی کو نظر نہ آ سکوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی بات کو نہیں چھپا سکے گا۔ آگے ہمارے پاس آیت نمبر 43، اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، اور جب تک غسل نہ کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، پھر تم اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک ڈیٹیل آیت ہے اور اس ایک آیت کے اندر ہمیں بہت سارے جو ہے وہ احکامات نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت زیادہ یہ ضرورت ہے کہ ہم ان سارے احکامات کو بہت اچھے سے سمجھیں۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ اے اہل ایمان، ٹھیک ہے، کیا کہا گیا کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے۔ سیم اسی طرح کا جو آیت ہے، سیم اسی طرح کی ورڈنگز ہم نے سورہ بقرہ کے اندر دیکھی، آیت نمبر 219 میں، کہ جب وہاں پہ کہا گیا تھا شراب کے متعلق اس کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ کیا ہوا کہ اس کے اوپر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا لیکن اس کو منع نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، جسٹ اتنا کہا گیا کہ شراب جو ہے وہ بری چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ چونکہ اس وقت جو تھا اس بات کے ظاہرہ مسلمان بھی بہت سارے اس عادت میں مبتلا تھے، تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ منع نہیں کیا گیا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ جو پختہ ایمان والے تھے وہ لوگ تو اس چیز سے دور ہو گئے، لیکن زیادہ تر جو تھے وہ بدستور اسی عادت کے اوپر کاربند تھے۔ اب کیا ہوا کہ ان کی مطلب وہ اس طرح کی کنڈیشن ہوتی تھی، جو شدید ایڈکٹڈ تھے وہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ وہ نشے کی حالت میں ہی جو تھا وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور پھر اس میں کیا ہوا کہ وہ کچھ کا کچھ وہ پڑھ لیتے تھے، مینز اب ظاہر ہے ایک انسان ہوش میں ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کیا پتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کیا بات، وہ کیا پڑھ رہا ہے، وہ کیا مانگ رہا ہے۔ سیم اسی طرح سے اگر یہاں پہ اب منع جو ہے وہ اس کا اس وقت بھی نہیں تھا، اب یہاں یہ جو 4 ہجری کی ابتدا میں جو اس کا جو دوسرا حکم آیا تھا اس میں اس چیز سے ممانعت کی گئی تھی۔ اب یہ دیکھیں اسی آیت کے اندر کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، مینز کہ یہاں پہ بھی منع نہیں کیا گیا، صرف اتنا کہا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا اثر اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے کیا کیا کہ وہ ایسے اوقات میں وہ یہ شراب وغیرہ یہ استعمال کرتے تھے کہ جس میں انہیں یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ اس میں نماز کا ٹائم نہیں آئے گا بیچ میں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر یہ والی ساری روش کے بعد پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد شراب کا جو ہے وہ قطعی ایک حکم جو تھا، ٹھیک ہے، کیٹیگوریکل حکم جو تھا وہ آ گیا، جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 اور 91 میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہاں اس آیت کے اندر جو ایک لفظ استعمال کیا گیا سکارا، ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ سکارا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ سکر سے یہ نکلا، اور سکر کا مطلب ہے نشہ آور چیز۔ یہاں چونکہ ڈائریکٹ جو ہے وہ شراب کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں اس چیز کو ہم نے یہ بہت اچھے سے سمجھنا ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کو مدہوش کر دے، جو اس کو نشے میں پہنچا دے، ٹھیک ہے، تو وہ اس چیز کی ممانعت ہے۔ یہاں اب وہ کیا ہو سکتی ہے، وہ شراب بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جس کی کسی کو ایڈکشن ہو اور وہ اس کے استعمال کی وجہ سے وہ نشے میں مبتلا ہو جائے۔ سیم اسی طرح ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 1835، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کی حالت میں اونگنے لگے تو بہتر یہ ہے کہ وہ سو جائے حتیٰ کہ نیند جاتی رہے، کیونکہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اونگ کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ استغفار کرنے چلے لیکن اس کے بجائے اپنے آپ کو وہ برا بھلا کہنے لگے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا گیا کہ ظاہر ہے نیند کی حالت میں بہت زیادہ یہ امکان ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے کچھ اور ہوں لیکن آپ کی زبان سے کچھ اور نکل جائے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے یہاں ہمارے کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے سورہ کافرون اس کی تفسیر کی ہوئی ہے، تو وہ اس چیز کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کافرون کے اندر ہمیں بہت زیادہ متشابہ آیات ملتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا اس کا جو تقریباً جتنی بھی ان کی آیات ہیں تو اس میں اس طرح کی تکرار ہے کہ جیسے لیٹ سپوز اگر کہا گیا ہو کہ آپ نے پڑھنا تھا لا عبدون ما تعبدون، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس کی جگہ یہ پڑھ کے آگے کہ عابدون ما تعبدون، تو دیکھیں کتنا میننگز چینج ہو گئے کہ میں اس کی پوجا نہیں کرتا جس کی پوجا تم کرتے ہو، اور جس کی پوجا میں کرتا ہوں اس کی پوجا تم نہیں کرتے ہو۔ لیکن اگر انہی ورڈز کو اگر آگے پیچھے کر دیا جائے تو دیکھیں میننگز کتنے چینج ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ آپ نے اس وقت تک نماز کے لیے نہیں جانا جب تک آپ مکمل ہوش و حواس میں نہ ہو، جب تک آپ کو مکمل یہ نہ پتا ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے کہ آپ کو جب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے کیا پڑھ رہے ہیں آپ نماز کے قریب نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ اسی چیز کو اگر ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو اگر ہم دیکھیں ہمیں ہوش میں ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم میں سے کہ جو اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا مطلب آتا ہے ہوش میں ہوتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کو یہ تو پتا ہوگا کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھی سے جو ہے وہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو یہ ٹرانسلیشن پتا ہوگی، لیکن کیا آپ کو اس کا مفہوم بھی پتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا اس کا مفہوم ہے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم ان چیزوں کو ہم ایک رٹو طوطے کی طرح سارا دن ہم نماز میں اس چیز کو دہراتے رہتے ہیں، کیا ہمیں اس کے میننگز بھی معلوم ہیں، کیا ہمیں اس کا مفہوم بھی معلوم ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ایک لمحہ فکریہ ہو جاتا ہے کہ ہم یہ جو چیز ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں ہم اس کو کتنا جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا کیا حکم ہے کہ جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل نہ کر لو۔ اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جنابت ہے کیا، ٹھیک ہے؟ تو جنابت کے جو ایکچول میننگز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ دوری یا پھر بیگانگی، ٹھیک ہے؟ اور اسی سے ہی لفظ اجنبی نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جنابت سے ہی لفظ اجنبی نکلا ہوا ہے۔ اجنبی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو ہم جانتے نہیں ہیں، جو کہ ہمارے لیے بیگانہ ہے، کوئی دور کا انسان ہے، ٹھیک ہے؟ شرعی اصطلاح میں اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو جنابت سے کیا مراد ہے کہ وہ نجاست جس کی وجہ سے بیویوں سے مباشرت یا پھر نائٹ فال کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان طہارت سے دور ہو جاتا ہے، طہارت سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اسی پھر آیت کے اندر ہمیں ایک تیمم کا بھی جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تو تم بیمار ہو یا پھر سفر میں ہو یا پھر تم میں سے کوئی بھی اگر قضائے حاجت کے بعد آیا ہو یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہو، مینز آپ کو تین ایسے جو حالتیں ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ اس سچویشن میں آپ ہیں تو پھر اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک سب سے پہلے کیا کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس میں یا کوئی ایسا زخم ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے پانی کا استعمال جو ہے وہ مضر صحت ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ حالت سفر میں ہیں، آپ کو پانی میسر نہیں ہے، تو آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ مطلب ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے اس کے بعد بھی اگر آپ کو پانی میسر نہیں ہے تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے 983 کہ جس سے ہمیں کمپلیٹلی جو ہے وہ اس کا پورا ایک طریقہ نظر آتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو اس حدیث کے اندر ہمیں تیمم کا طریقہ بھی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے کہ کیا سچویشن ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر اگر غسل واجب ہو گیا یا آپ کو وضو کی حاجت ہے تو پھر آپ کس طرح سے تیمم کر سکتے ہیں. سیم اسی طرح اس آیت کے اندر بھی ہمیں وہ ملتا ہے طریقہ کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ اور اس سے اپنے ہاتھوں اور چہروں پر مسح کر لو. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی کہ آپ پاک مٹی لے کر اس کو اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا مسح کر لیں گے تو وہ آپ کا تیمم ہو جائے گا. آگے دیکھیں آیت نمبر ہے 44. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا اور وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. اب یہاں کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کتاب میں سے حصہ کس کو دیا گیا؟ اہل کتاب کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ اہل کتاب سے مراد کون؟ اس میں یہود بھی ہیں اور اس میں نصارہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں کو ہی جو ہے وہ کتاب ملی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس سے ہدایت لیتے، ان لوگوں نے اس سے گمراہی جو ہے وہ خریدی. اور اس کے بعد اب ان کی کیا خواہش ہے کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. تم بھی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ یہود اور نصارہ کی ایک شدید اولین خواہش یہی ہے کہ تم بھی جو ہے وہ رائے راست سے ہٹ جاؤ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ جو وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. تو یہ اس وقت کیا ہوتا تھا کہ یہود جو تھے ان کی تو یہ خواہش ہوتی تھی، لیکن ان کے ساتھ جو اہل مکہ تھے، جو مشرکین تھے، وہ لوگ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ان ساری چیزوں سے انہوں نے پریشان ہو کر اب وہ دیکھتے تھے کہ جیسے بہت سارے جو لوگ ہوتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جو ہوتے تھے وہ موجود ہوتے تھے. ان کی راتیں جو تھیں وہ اس طرح سے یوٹیلائز ہو رہی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے. تو اس چیزوں سے ڈی ٹریک کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے بھی جو تھا وہ بہت سارے ایسے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ استعمال کیے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے جو رائے راست ہے اس سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر دیکھیں تو جیسے آج اگر آپ تعویل عام میں یہ چیز اس کو دیکھیں تو بہت ساری یہ جیسے ٹک ٹاک ہو گیا، انسٹا ہو گیا، یہ فیس بک ہو گیا، یوٹیوب ہو گیا، یہ ساری کیا چیزیں ہیں؟ یہ گمراہی کے گڑھ. اور پھر آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہر چیز کا ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے، ایک نیگیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ پازیٹیولی یوز کریں گے تو وہ پازیٹیو اس کو آپ کو اس کا ملے گا، رزلٹ ملے گا. لیکن اگر آپ اس کو نیگیٹیولی یوز کریں گے تو وہ نیگیٹیو ملے گا. لیکن دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ وہ آپ کا ٹائم کنزیومنگ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پازیٹیولی لیں گے تو وہ آپ کا ٹائم جو ہوگا وہ ایک اچھے کاز کے لیے ہو جائے گا. لیکن جب آپ اس کو نیگیٹیولی لیں گے تو لیٹ سپوز اگر آپ ٹک ٹاک پہ ہی ہیں، وہاں پہ اگر آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں اسکرول کرے جا رہے ہیں، آپ کا ٹائم آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے معاش کا جو سلسلہ ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ. اب یہ سارے ان ساری چیزوں کے پیچھے جو ہیں وہ تو گمراہ ہیں، لیکن ان کی کیا کوشش ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی گمراہ ہو جائیں. آیت 45 ہے اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے حساب سے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حال سے جو ہے وہ واقف ہے، چاہے وہ پازیٹیولی سرو کر رہا ہے چاہے وہ نیگیٹیولی سرو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کس طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے، وہ مددگار کی حیثیت سے بھی کافی ہے، وہ ولی کی حیثیت سے بھی کافی ہے. تو یہاں ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ ایک بندہ مومن کو ایک تسلی والا جو ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتا ہے. آیت نمبر
46 ہے، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ جو کہ کلام کو اس کے اصل مقام اور محل سے پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں کہ سنیے نہ سنا جائے، اور کہتے ہیں کہ رائے نہ، اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں تان کرنے کے لیے، اور اگر یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ بھی ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں زیادہ بہتر ہوتا اور وہ بہت درست اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، اور اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی، یعنی کہ اب بہت اچھے سے یہ ہم نے دیکھا تھا، یہود کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کو جب بھی کوئی کلام دیا جاتا تھا، وہ ہمیشہ اس کو جو تھا وہ اس کو توڑ مروڑ کے اپنی مرضی کے مطابق کر لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے اب اس آیت میں کیا ورڈ استعمال کیے گئے تھے کہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے کہنا ہے سمینا و اطعنا، لیکن انہوں نے کیا ورڈ یوز کیا؟ سمینا و عصینا، ٹھیک ہے؟ تو اب کیا ہوا؟ سیم اسی طرح سے ہم نے پارا 2 میں دیکھا تھا کہ ان کو رائنا کا ورڈ ان کو یوز کرنے کے لیے کہا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ اس کو اتنا کھینچ کے رائنا کر کے وہ ادا کرتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہو گیا کہ اے ہمارے چروائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بھی ان کا ورڈ تھا اس کو ہمیشہ وہ اپنی زبانوں کو مروڑ مروڑ کے اور اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کے تو اس طرح کے وہ ورڈز یوز کرتے ہوتے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ آپس میں مطلب دل ہی دل میں وہ خوش بھی ہوا کرتے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ مسلمان اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے برعکس اب ان کی ان ساری حرکات کو دیکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی تو کیا ہوتا کہ یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، اور اب وہ ایمان والے نہیں ہیں مگر بالکل بہت کم، مطلب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل ایک چاہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، ان لوگوں نے رائے راست پہ نہیں آنا، ان لوگوں نے ایمان نہیں لانا، اگر لائیں گے بھی تو بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایمان لائیں گے، میجورٹی جو ہیں وہ اسی روش کے اوپر رہے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر لعنت کر دی۔ آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 48 ہے، یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا اور اس کے ساتھ یقیناً اللہ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا اور اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کم تر جو کچھ ہے اور جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو کچھ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے یہود کا اور نصارہ ان کے ساتھ مخاطبت ہو رہی ہے کہ ان کے بھلے باقی جتنے بھی گناہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سب سے بڑھ کر ان کا جو ایک بہت بڑا گناہ تھا، گناہ عظیم تھا، وہ شرک تھا، ٹھیک ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو شرک ہے وہ ہرگز بھی معاف نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے علاوہ جو ان کے جو گناہ ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے صغیرہ گناہ ہیں وہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ چاہے گا تو وہ والے گناہ معاف کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جو ہے وہ ایک اس کی جو اس کے افیکٹس ہیں اس کے بارے میں بتا دیا کہ شرک کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ باقی جو گناہ ہوں گے اگر وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ادروائز شرک ایسا گناہ ہے جو کہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ یہاں اب یہ چیز ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ یہود نے بنایا ہوا تھا بیٹا، سیم اسی طرح حضرت عیسیٰ کو نصارہ نے بنایا ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ان کا گناہ ہے، یہ ان کا وہ بھلے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چہیتے کہیں، بھلے وہ یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ قوم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ جو شرک والا گناہ ہے یہ کبھی بھی ان کا معاف نہیں ہوگا۔ آیت 49 ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، بلکہ اللہ ہی ہے جو کہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں اس چیز کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ایک جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ اپنے منہ سے جو ایک میاں مٹھو والی بات نا کہ وہ اپنے منہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم تو اللہ تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ قوم ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں عذاب دے گا آخرت میں، اور اگر عذاب دے گا بھی تو گنتی کے چند دن۔ تو یہاں وہ اللہ تعالیٰ ایک تنزیہ انداز میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ان کو یہ زہم ہے کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ممتاز اور پاکیزہ سمجھتے ہیں، اور سیم جو عیسائی ہیں وہ بھی اسی طرح سے ان کے بھی یہی کچھ اسی طرح کے عقائد ہیں۔ اور اگر تعویل عام میں دیکھا جائے تو ہمارے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت معتبر مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ، بہت پاک دامن جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو یہاں کیا کہا گیا کہ یہ ایک خوش فہمی ہے، ٹھیک ہے، آخرت میں جو ہوگا وہ اعمال کی بنیاد پہ حساب کتاب ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چاہے وہ یہود ہیں، چاہے وہ نصارہ ہیں، چاہے وہ اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں، وہ یہ کہیں کہ ان کے ساتھ انبیاء کے ساتھ نسبت یا کسی ولی کے ساتھ نسبت، جیسے پاکستان میں یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ کسی ولی کے ساتھ نسبت ہونا ضروری ہے، کسی امام کو ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں جو ہے وہ آپ کی جو چھوٹ ہے وہ آپ کے اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ آپ اپنے جو بھی اعمال اس دنیا میں کریں گے، اگر اچھے اعمال کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا صلہ ملے گا، اور اگر بد اعمال کریں گے تو وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ انبیاء کی اولاد ہونے سے یا پھر کسی نبی کے ساتھ عقیدت یا محبت کا جو ایک رشتہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ پاک دامن نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل اللہ یزکی من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو پاک کرتا ہے، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2662۔ اس میں دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے وہ ایک شخص کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، یا تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی، یعنی کہ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر کسی کے لیے اپنے بھائی کی تعریف کرنی ضروری ہی ہو تو پھر وہ یوں کہیں کہ میں فلاں شخص کو ایسے سمجھتا ہوں، آگے جو ہے وہ اللہ خوب بہتر جانتا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کہہ سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ہے اگر اس کا حال جانتا ہو۔ اب یہ جو حدیث ہے اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ کسی کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو جنتی ہے، یا پھر ہم بہت آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو ظالم دیکھتے ہیں یا کوئی برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت آسانی کے ساتھ ہم یہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ تو پکا جہنمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم کوئی بہت نیک بندہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو بڑا پاکیزہ انسان ہے، بڑا متقی انسان ہے۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کتنا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کے بارے میں بھی اپنی جو رائے ہے وہ صرف اس حد تک قائم کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے، باقی اللہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے، کیونکہ آخرت میں یہ جو جنتی، جہنمی، پاکیزہ، بد، نیک، یہ جتنے بھی یہ اس طرح کے جتنے بھی جو ہے نا ڈیزنگنیشن، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، کون اتنا پرہیزگار ہے، کون جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت جو ہے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بھی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے ہے آیت نمبر 50۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہودیوں نے تورات سے اور عیسائیوں نے انجیل سے، اسی طرح سے کچھ بدعقیدہ مسلمان جو ہیں انہوں نے قرآن و سنت کے سے غلط استدلال کر لیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنی مرضی کی تعویلیں بنا لیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ گویا ہم لوگ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بیان کر دیا وہ اسی طرح سے ہے، اس کو ہم اپنی مرضی کے اکارڈنگ نہیں ڈھال سکتے ہیں، ہم اس سے غلط استدلال نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کرنے کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے،
ٹھیک ہے، اور اس کے اس گناہ کی وجہ سے یہ جو ایک گناہ ہے یہ ہی کافی ہے کہ وہ اس کو جہنم میں لے جائے. ٹھیک ہے. آیت 51 ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا اور وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر، اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے کفر کیا یعنی کہ مشرکین، کہ ان اہل ایمان سے زیادہ ہدایت پر تو یہ ہیں. اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 51، اس کو سمجھنے کے لیے اس کا ہم شان نزول دیکھیں گے کہ یہ آیت جو ہے وہ کس موقع پر نازل کی گئی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ جس وقت یہ جو اس میں ورڈ استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے، طاغوت. تو طاغوت کے بارے میں ہم بہت اچھے سے یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی کی بھی عبادت کی جائے گی، کسی کی بھی اطاعت کی جائے گی تو وہ طاغوت کہلائے گی. الحمدللہ طاغوت کے بارے میں ہم نے اس سے پچھلے جو آیات تھی بہت دفعہ ہم نے طاغوت کے بارے میں پڑھا، بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جب یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی کہ جب مدینہ کے اندر، ٹھیک ہے، یہ جو یہود تھے ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان کو طاقت بھی مل رہی ہے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان ساری چیزوں سے انہوں نے ان کو روک تھام کے لیے انہوں نے ایک وفد تیار کیا، اور اس وفد کا جو سربراہ تھا وہ کعب بن اشرف تھا. ٹھیک ہے. یہ ایک یہودی عالم تھا اور ان لوگوں نے پلان بنایا کہ ہم لوگ مکہ جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے ہم جو سرداران مکہ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے جو ہے وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ جو مسلمانوں کی ایک جو یہ روز بروز یہ اسٹرینتھن ہوتے جا رہے ہیں تو ہم اس چیز کو روک سکیں. تو یہ لوگ جب یہ وفد ادھر مکہ میں گیا، وہاں پہ جا کر جب ان لوگوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تو یہ جو اہل مکہ تھے، ٹھیک ہے، وہ انہیں اسپیشلی ان میں ابو سفیان تھے، ان کو یہ جو وفد گیا تھا اور یہ جو کعب بن اشرف تھا ان کے اوپر بالکل بھی ٹرسٹ نہیں تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر تو تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہ عہد کرتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اکٹھے رہیں گے اور اس طرح کے جو ہے وہ مطلب مسلمانوں کے ہم دشمن ہیں جس طرح سے اہل مکہ دشمن تھے، تو اگر تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اگر یہ عہد کرتے ہو تو پھر ہمیں جو ہے وہ ہم تمہارے اوپر یقین کر لیں گے. اب چونکہ یہودی جو ہیں وہ مشرک ہونے کے باوجود بتوں کی پوجا سے وہ نفرت کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت اچھے سے یہ پڑھا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیرت میں کہ جب انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی بنی اسرائیل میں تو انہیں اس کا انجام کیا ہوا تھا کہ کس طرح سے انہیں اپنے ہی لوگوں کو قتل کرنا پڑا تھا. تو یہاں یہ چیز جو تھی وہ اس کے ذہن میں تھی، جس کی وجہ سے اس نے یہ جو بتوں کی پوجا تھی اس کی وجہ سے وہ ان سے نفرت کرتے تھے. لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی، ان کے ساتھ بغض اور حسد کی وجہ سے وہ اتنا اندھے تھے کہ وہ جو کعب بن اشرف تھا اس نے کیا کیا کہ وہ ان بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور اس نے اپنا جو ایک لائلٹی والا جو ایک تھا وہ ان کو اہل جو مشرکین تھے، اہل مکہ جو تھے، ان کو وہ اپنا اس نے ایک ٹرسٹ بلڈ کر لیا. اب کیا ہوا کہ یہ جو ابو سفیان تھے انہوں نے کیا مطلب ان کا ایگریمنٹ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، تو ابو سفیان نے ایسے ہی کعب بن اشرف سے پوچھا کہ تم لوگ تو اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد کہتے ہو، ٹھیک ہے، اور تمہارے پاس علم بھی ہے، ہم تو بالکل ایک ان پڑھ ایک قوم ہے اور جاہل قوم ہے اور ہمارے اندر تو کوئی نبی بھی مبعوث نہیں ہوا، تو تم یہ بتاؤ کہ کیا ہم لوگ سچے ہیں یا پھر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو دعوت دے رہے ہیں، یہ جس دین کا کہہ رہے ہیں، یہ سچے ہیں یا پھر ہم سچے ہیں. تو کعب بن اشرف نے یہ کہا تھا کہ تم زیادہ ہدایت یافتہ ہو نہ کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ. تو اس کے اس جواب میں جو تھا یہ آیت جو تھی یہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اہل ایمان جو ہیں ان سے زیادہ تم یعنی کہ مشرکین جو ہیں وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر
52 ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ یہودی ٹھیک ہے، یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے اس کے لیے تو پھر کوئی مددگار اوبویسلی ہو بھی نہیں سکتا۔ آیت 53 ہے، کیا ان کا کوئی حصہ ہے اقتدار میں؟ اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ دوسرے لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی شے دینے کو تیار نہ ہوتے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس طرح سے مسلمانوں کے خلاف فیصلے کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں، تو کیا یہ اپنے آپ کو بادشاہ تصور کر رہے ہیں؟ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی حکومت ہے؟ اور پھر اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس بادشاہت ہوتی، اگر ان کے پاس حکومت ہوتی تو پھر ان کے کیا معاملات ہوتے کہ یہ کسی کو ایک تل کے برابر بھی کوئی چیز جو وہ نہ دیتے۔ آیت 54 ہے، کیا یہ حسد کر رہے ہیں کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے عطا کیا؟ تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دیں۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جتنا بھی معاملہ ہے اہل یہود کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ اب مسلمانوں کو اگر ایک رتبہ مل گیا، ایک ڈیزنگنیشن مل گیا، تو اب یہ حسد کر رہے ہیں ان سے۔ اب ان کو تو جو کچھ بھی دیا وہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اپنے فضل میں سے دیا، کسی سے تو نہیں لے کے دیا نا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا اپنے سے دیا۔ اور پھر اسی چیز کو آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو تھا وہ کتاب دی، ان کو حکمت بھی دی، ان کو حکومتیں بھی دی، ان کو بڑے بڑے ملک بھی دیے۔ اور اب اگر یہی ساری چیزیں اگر اہل ایمان کو اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو پھر ان لوگوں کو اس طرح کی یہ جو ان کا حسد والا ایک ایلیمنٹ ہے، یہ کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں؟ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے کہ ہم لازماً اہل ایمان کو دنیا میں حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے ان سے پہلوں کو عطا کی تھی، مینز جیسے یہود و نصارہ کو دی تھی تو سیم اسی طرح اب یہ مسلمانوں کا بھی جو ہے وہ ان کو بھی اسی طرح سے خلافت بھی دی جائے گی، حکومت بھی دی جائے گی۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 3178 کہ جو غزوہ خندق ہوا تھا، ٹھیک ہے، غزوہ خندق کے دوران کیا ہوا کہ جب وہ صحابہ جو تھے وہ خندق کی کھدائی کر رہے تھے تو کھدائی کے دوران ایک بہت بڑی چٹان جو تھی، ایک بہت بڑا پتھر جو تھا وہ سامنے آ گیا اور وہ کسی بھی طور پہ وہ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ تو صحابہ نے کیا کیا، وہ پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اس طرح سے کہا کہ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کے پاس اس چٹان کے پاس گئے اور انہوں نے اس کے اوپر ضرب لگائی اور انہوں نے کیا کیا کہ پورا جو تھا وہ پہلے ایک ضرب لگائی، پھر اس کے بعد دوسری ضرب لگائی، تو جس طرح سے وہ ضرب لگا رہے تھے ان کے چہرے کے اوپر ایک چمک پیدا ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور 3 دفعہ انہوں نے اس کے اوپر ضرب لگائی تو وہ جو چٹان تھی وہ بالکل ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ نے ان سے پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ضرب لگا رہے تھے تو آپ کے چہرے پہ جو چمک تھی اس کی کیا وجہ تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کی جو چابیاں ہیں وہ تھمائی گئیں۔ اب اس میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جو تھا وہ دکھا دیا تھا کہ وہ کیسے یہ روم کو اور کیسے اس کو کسرا ان سارے جگہوں کو جو ہے وہ یہ فتح کریں گے، اور ان سب کی جو چابیاں جو ان کو دکھائی گئیں، تو مینز یہ جتنے بھی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، ٹھیک ہے، مدینہ کے ارد گرد روم ہو گیا، فارس ہو گیا، یہ جتنے بھی بڑے بڑے جو سلطنتیں تھیں وہ ساری کی ساری ان کو دکھائی گئیں، سیم اسی طرح جس طرح سے ان کو بنی اسرائیل کو بڑے بڑے ملک عطا کیے تھے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اہل ایمان کو بھی جو ہے وہ دنیا کے اندر حکومت بھی اور خلافت بھی جو ہے وہ اسی طرح سے عطا کی جائے گی۔ آیت 55 ہے، پس ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہ اس پر ایمان لے آئے اور وہ بھی ہیں جو اس سے رک گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ یہود کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ ایمان لے آئے تھے، جو
جو نصارہ تھے ان کے اندر بھی کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو کہ ایمان لے آئے تھے. تو یہاں وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لے آئے ان کے لیے تو بہت اچھی بات، لیکن جو رک کے ان لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جو ہے وہ خرید لی ہے، اور یہ ان کے لیے کافی ہے. آیت 56 ہے، یقیناً جو لوگ ہماری آیات کا کفر کریں گے، ایک وقت آئے گا کہ ہم انہیں آگ میں جھونک دیں گے، اور جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی ہم ان کو دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. یقیناً اللہ زبردست ہے، کمال حکمت والا. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو کفر کرتے ہیں، آخرت میں ان کے لیے اوبویسلی جہنم کا عذاب ہے. اور جہنم کے عذاب کس طرح سے ہے، ایک ہلکی سی جھلک دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، کہ جب ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، جب ان کی جو سکن ہے، جو ان کی کھال ہے، جب وہ ختم ہو جائے گی، وہ گل سڑ جائے گی، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو نئی کھال دے دی جائے گی. اب یہ نئی کھال یہ بہت ریپیٹڈلی پروسیس ہوگا، وہ اس لیے کہ ان کو یہ جو دنیا میں جو کچھ کرتے رہے ہیں یہ اس کا مزہ چکھ لیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ان الذین کفروا بآیاتنا. ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ لوگ جو کہ ہماری آیات کا کفر کریں گے. اب وہ لوگ سے مراد اس میں یہود بھی ہیں، اس میں نصارہ بھی ہیں، اور اس میں مسلمان بھی ہیں. ٹھیک ہے، اہل ایمان بھی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہلکی سی جھلک جو ہے وہ دکھائی ہے کہ وہ باز آ جائیں، وہ ان جو حرکات ہیں ان سے وہ رک جائیں. آیت 57 ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، عنقریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ ہمیش، اور ان کے لیے اس میں ہوں گی بڑی پاک باز بیویاں، اور ہم انہیں داخل کریں گے گھنی چھاؤں میں. کنٹراسٹ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں کس طرح سے ایک ڈرا دینے والا جو سینیریو ہے، اور اسی کے برعکس اگلی آیت میں وہ لوگ جو کہ ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ یہود میں سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ نصارہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ مسلمانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں گے وہ ان کو کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنتوں میں، اور جنتیں وہ جس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. اور پھر یہاں پہ ایک اور جو ہے وہ ایک اٹریکشن بتا دی کہ ان کے لیے وہاں پہ ہوں گی بڑی ہی پاک باز بیویاں، اور وہ ہوں گے گھنی چھاؤں میں. آگے دیکھیں آیت نمبر 58 ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. یقیناً یہ بہت ہی اچھی نصیحتیں ہیں جو اللہ تمہیں کر رہا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت آیت، اس کو بھی سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو امانتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اہل امانت کے سپرد کر دو. تو اس کے اوپر ہم نے بہت غور و فکر کرنا ہے کہ امانت کا جب بھی ورڈ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی جو ہے وہ چیز آتی ہے کہ یہ امانت یا تو کسی کی کوئی پیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، یا پھر وہ کوئی چیز ہوگی جس کی امانت کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی کسی کے پاس رکھوا دے تو اس میں خیانت نہیں کرنی. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت ہی یہاں پہ اگر غور کریں گے اس آیت کے اندر تو دو اہم احکامات ہمیں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ایک امانت اور دوسرا عدل. ٹھیک ہے، کہ امانت جو ہے وہ اہل ایمانت کے سپورٹ کر دینی ہے، اور لوگوں کے درمیان اگر فیصلہ کریں گے تو وہ عدل سے کریں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ امانت کو ہم نے دیکھا کہ امانت کیا ہے، کہ صرف وہی نہیں ہے کہ جو ایک رقم کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں آپ کے پاس، یا پھر کوئی مادی کوئی چیز جو ہے وہ اس کی صورت میں کوئی چیز رکھوا دی جاتی ہے اور وہ امانت کہلاتی ہے، بلکہ امانت کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے میننگز بہت واسٹ ہیں. ٹھیک ہے، تعویل خاص میں یہ آیت جو تھی یہ مسلمانوں کے متعلق نازل کی گئی تھی، جس میں یہ اشارہ تھا کہ اسلام کی قیادت اور اس کی جو اس کی امامت ہے. ٹھیک ہے، پیچھے جو تھا نا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی تھی کہ وہ ان کو امامت ملی تھی، ان کو جو اسلام کی قیادت ملی تھی. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اب جو امامت
امت مسلمہ کو دی گئی ہے یہ بھی ایک امانت ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے کہ یہ یہود سے چھین کر اہل کتاب، ٹھیک ہے، اہل کتاب سے چھین کر جو ہے وہ مسلمانوں کو دی گئی ہے، تو اس میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم امانت کے اور میننگز دیکھیں تو امانت سے مراد اختیارات بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اختیارات جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چھوٹے سے چھوٹے لیول سے لے کر بڑے سے بڑے لیول تک اگر کسی کو بھی جو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اب یہ اختیارات گھریلو سطح سے میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ گھریلو سطح پہ بھی بہت سارے، جیسے ایک ماں ہوتی ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، باپ ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، شوہر ہوتا ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، سیم لائک بیوی ہوتی ہے اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر محلے کی سطح پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، ملکی سطح پہ دیکھ لیں تو وہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، تو یہاں کیا ہے کہ وہ اختیارات بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ اسی طرح سے اگر امانت کی ایک اور اگزامپل دیکھیں تو جو راز ہوتے ہیں وہ بھی امانت ہوتے ہیں، کسی کا وقت ہوتا ہے وہ بھی امانت ہوتا ہے۔ اب وقت کی اگزامپل ہم کیسے لیں گے؟ جیسے ابھی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اب آپ کا ٹائم کنزیوم کر رہی ہوں، اٹ مینز میں آپ کا وقت جو ہے وہ لے رہی ہوں۔ اب وقت جو ہے اس میں بھی اگر خیانت، اب میں یہاں پہ آئی ایسے ہی بیٹھ کے ہنسی مذاق کر کے باتیں کر کے ادھر ادھر کی کر کے جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ مقصد میں نے پورا نہیں کیا اور ایسے ہی میں ٹائم ویسٹ کر کے چلی گئی، اٹ مینز میں نے آپ کے وقت میں خیانت کی ہے۔ تو امانت جو ہے اس کے میننگز بہت واسٹ ہیں، اس کو بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اگر کچھ اور ایگزامپلس میں آپ کو دوں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوا ہے وہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہوئی ہے وہ امانت ہے، اور یہ جتنی بھی امانتیں ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ امانت کو اہل ایمانت کے سپرد کر دو۔ اب یہ اہل ایمانت یعنی کہ جو اس امانت کے اہل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ان چیزوں کو جو ہے وہ بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایک انسان بھی ہے تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لیول کا اختیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور وہ اس کے پاس امانت ہے، اور جس کے پاس امانت ہے اس سے اس کی جو پوچھ گچھ ہے وہ بھی کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہاں اب اس کے بعد امانت کے بعد جو دوسرا حکم تھا وہ کیا تھا؟ عدل۔ تو عدل سے کیا مراد ہے کہ آپ نے یہ جو امانت کو استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر صحیح طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہی عدل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے ہے ہمارے پاس آیت نمبر 59۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور ان کے پھر اگر تمہارے درمیان اور اپنے میں سے اولو الامر کی بھی اطاعت کرو، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، اگر تم واقعتاً اللہ پر اور رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید بھی ہے۔ اب اس کو بھی بہت اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں دوبارہ سے وہی حکم آ گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی کہ آپ کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اس کے بعد اطیعوا الرسول، اس کے رسول کی اطاعت، پھر اس کے بعد اگر آپ اسی سنٹینس کے اوپر اگر غور کریں گے تو اس میں کیا کہا گیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی کہ اب یہ اولی الامر اس کو جو کہا گیا اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا کیونکہ وہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے؟ اب وہ آپشنل اس لیے ہے کہ اگر آپ کے اندر کوئی بھی ایسا اولو الامر، اس سے کیا مراد ہے کہ کوئی بھی ایسا تھرڈ پرسن جس کو آپ کے اوپر اگر فائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلتا ہے تو آپ کے اوپر اس کی بھی اطاعت لازم ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اولو الامر کون ہو سکتا ہے؟ یہ کسی گھر کا سربراہ ہو سکتا ہے، یہ کسی محلے کا سربراہ ہو سکتا ہے، یہ کسی ملک کا سربراہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی اطاعت بھی آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن وہ آپشنل ہے، اس لیے کہ وہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنے فیصلے جو ہے وہ اس کے مطابق کرتا ہے، اگر وہ عدل و انصاف کرتا ہے پھر تو اس کی اطاعت آپ کے اوپر فرض ہے۔
لیکن اگر وہ ان ساری چیزوں کو فالو نہیں کرتا، وہ اپنی حاکمیت جو ہے وہ جتاتا ہے، وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتا ہے، وہ قرآن و سنت کو ذہن میں نہیں رکھتا، کسی اپنے عمل میں نہیں لگتا، تو پھر اٹ مینس کہ آپ کے اوپر اس کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا کہ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے، یعنی کہ آپ کسی بھی چیز کے اب اس تھرڈ پرسن کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کوئی بھی چیز ایسی، کوئی بھی ایسا ڈفرینس آف اوپینین ہو گیا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، تو اسے لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف، یعنی کہ آپ نے جو اپنا موقف ہے، آپ نے جو اپنا مدعا ہے، وہ اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے کوئی دلیل پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ اپنے موقف میں سچے ہیں۔ اور پھر اگر آپ سچے ہیں تو پھر آپ کے اوپر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، پھر آپ کی پرائیورٹی کیا ہوگی کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا گیا کہ اگر تم واقعتاً اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی بہتر طریقہ ہے اور نتائج کے اعتبار سے بہت مفید بھی ہے۔ اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو نتائج کی بات کی گئی ہے، تو نتائج بہت سارے آج ہمارے اندر تعویل عام میں اگر اس چیز کو اگر نوٹ کیا جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم بہت جگہوں پہ ہم ریزلٹس کا سوچ کے ہم چپ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم حق بات کہیں گے اس کا رزلٹ ہمیں یہ ملے گا، ہماری عزت بھی جا سکتی ہے، ہماری جان بھی جا سکتی ہے، ہم ان رزلٹس کو سوچ کے ہم اس حق بات کو اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، اس کو ہم بیک اینڈ پہ پھینک دیتے ہیں کہ چلیں جو جیسے چل رہا ہے چلتا رہے، ہم جو ہے نہیں، ہم اس کے اوپر سٹیپ نہیں لیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اگر جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر کے اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ اگر اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر اس کے جو نتائج ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت مفید ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے دوبارہ سے اسی آیت کے اندر کیا، آیت نمبر 60 ہے، اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف، اور کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ان لوگوں کی طرف کہ جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اور اس پر بھی جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے وہ طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا کفر کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دوبارہ سے جو ہے وہ طاغوت کی اوپر بات کر دی گئی، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں ان کا یہ ان کی کیا روش ہوتی تھی کہ یہ اس طرح کے کرتے ہوتے تھے کہ جب بھی کوئی ان کو اپنا فیصلہ کروانا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہوتے تھے کہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں آئے گا تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اس کا فیصلہ کروانے کے لیے، لیکن جب یہ جانتے تھے کہ نہیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہوگا تو وہ پھر کیا کرتے ہوتے تھے، وہ پرائیورٹی اپنے جو یہودی علماء ہوتے تھے ان کو دیتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک جو ہے ایک سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 36، اس سے جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور پھر اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار جب ان کو حاصل رہے، اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلے کا اختیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، ٹھیک ہے، اور جب ایک دفعہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی ایسا شخص نہیں رہتا کہ جو اس فیصلے کو نہ مانے، ٹھیک ہے۔ یہاں حافظ بن حجر ہیں، ان سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ کچھ یہودی تھے، وہ اپنا ایک کوئی ایک مقدمہ تھا وہ لے کے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس میں کیا ہوا کہ ایک یہودی اور ایک جو مسلمان تھا وہ منافق مسلمان تھا، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، تو یہودی یہ کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، اور اس لیے کہ اسے یہ یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، لیکن جو منافق تھا، ٹھیک ہے، وہ کعب بن اشرف، وہ یہ کہنے لگا کہ ہم لوگ کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ جس کے بارے میں پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا۔ اب یہ جو یہودی تھا وہ کسی طرح سے کھینچ کھانچ کے اس منافق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، تو آپ نے جب دونوں کے دلائل سنے تو جو فیصلہ تھا وہ یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ جو منافق تھا وہ تھا تو مسلمان،
لیکن کیا ہوا کہ جو فیصلہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس یہودی کے حق میں دے دیا. تو جیسے ہی یہ وہاں سے باہر نکلے تو جو منافق تھا اس کے دل میں ظاہرہ کھوٹ تھا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ جو فیصلہ ہے یہ منظور نہیں ہے. تو اب اس کو یہ معلوم تھا کہ اس نے یہ سجیشن دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ یہودیوں کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں. تو اگر میں اپنا جو معاملہ ہے وہ اگر ان کے سامنے رکھوں گا تو حضرت عمر ضرور جو اس مقدمے کا فیصلہ ہے وہ میرے حق میں کریں گے. تو کیا ہوا کہ یہ جو منافق تھا وہ اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس چلا گیا. اب جیسے ہی اس منافق نے اپنی بات شروع کی، یہودی نے پہلے ہی سے یہ بتا دیا کہ ہمارے اس مقدمے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں ہوا ہے. تو جیسے ہی حضرت عمر نے یہ بات سنی تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور وہ جو ان کا وہ جو مسلمان تھا، منافق مسلمان تھا، اس کی گردن اڑا دی. اب کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا کہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ جو ہو گیا اس کے اوپر میں تو فیصلہ نہیں دے سکتا، اور انہوں نے جو فیصلہ کروا دیا اس کے بعد اگر کوئی اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا تو میرے لیے جو ہے یہ چیز جو ہے وہ بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل ہے کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو رد کر دے یا اس کے اوپر راضی نہ ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس منافق کا قتل کر دیا. اب کیا ہوا کہ وہ جو اس کے جو باقی ساتھی تھے وہ روتے دھوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور انہوں نے حضرت عمر کے اوپر جو تھا وہ قتل کا مقدمہ کر دیا، ان کے اوپر دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ہمارے ایک جو بندہ ہے اس کو اس طرح سے مار دیا ہے. تو کیا ہوا کہ اسی جو کشمکش تھی، ٹھیک ہے، اسی میں جو تھا وہ یہ آیات نازل ہوئی تھیں. یہ جو آیت نمبر 60 ہے کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد پھر کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اس فیصلے سے انکار کرے. تو یہاں ایک طرح سے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر جو تھے وہ ان کی برات کی تھی، ان کے حق میں جو تھا وہ یہ آیت جو تھی یہ اتری تھی. اس میں آگے کیا کہا جا رہا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں. اب یہاں پہ کیا بالکل کلیئرلی ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان منافقوں کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو یہ کیا کرتے ہوتے تھے، اپنے دل کا جو ایک جو چور ہوتا تھا اس کی وجہ سے یہ اس سے نا یہ ان کے دل میں یہی ہوتا تھا کہ بس کسی طرح سے جان چھوٹ جائے. آئی 62 ہے. پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی اور ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے تھے. اب یہاں جیسے پیچھے میں نے وہ حضرت عمر والا واقعہ بیان کیا تو اسی چیز کو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جب فیصلے کا وقت تھا اس وقت اس منافق کی یہ کوشش تھی کہ ہم جو ہے وہ کعب بن اشرف کے پاس جائیں اور اس سے جو ہے وہ اپنے اس جھگڑے کا فیصلہ کروائیں. اس وقت جو تھا وہ نہیں تھا کسی بھی طرح سے بائی ہو کر بائی کروک وہ آ تو گیا، اور پھر اس کے بعد جب اس کا فیصلہ بھی ہو گیا تو اس کو وہ فیصلہ منظور نہیں تھا، اور اس فیصلے کے بعد جب وہ دوبارہ اس کی حضرت عمر کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس کے بعد اسی چیز کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے ظاہر وہ بندہ قتل ہو گیا تو وہ لوگ اس کے جو باقی لوگ تھے وہ روتے دھوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اب یہ جو مصیبت ان کے اوپر آئی تھی، یہ جو بندہ قتل ہو گیا وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے قتل ہوا تھا. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے دھوتے ہوئے یہ آگے کہتے ہوئے کہ بھائی ہم لوگ تو موافقت چاہتے تھے، ہم لوگ تو یہ بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن عمر نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی کر دیا، ہمارے آدمی کو مار ڈالا. یہ وہ لوگ ہیں آئی 63، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے. تو اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور ان کو ذرا نصیحت کیجیے اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کیجیے جو ان کے دلوں پہ اتر جائے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے دھوتے ہوئے آئے تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے دلوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ خوب اچھے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ جو ہیں وہ صرف اور صرف یہی کیجئے کہ آپ ان کو اگنور کر دیجئے.
ٹھیک ہے. اور ان کو کوئی بھی ایسی بات کہیں کہ جس کو یہ مان لیں، جس کو یہ ایکسیپٹ کر لیں. ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور اگر جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پاتے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جب آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کا یہ فرض تھا کہ جو حکم ہوا یہ اس کی اطاعت کرتے. ٹھیک ہے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. پھر جب یہ دوبارہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے تو تب بھی ان کا یہ فرض تھا کہ یہ دلیلیں نہ دیتے، بلکہ انہوں نے جو گناہ کیا، جو ظلم کیا، اس کے اوپر یہ استغفار کرتے. تو جب یہ اگر استغفار کرتے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کرتے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ بھی جو تھا وہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا. پس نہیں آپ کے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کے حکم کو نہ مانے اور ان تمام معاملات میں جو کہ ان کے مابین پیدا ہو جائیں پھر جو کچھ آپ فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کنٹینیوس یہ آیات جو ہیں وہ اسی واقعے کے جو پس منظر میں جو ہے وہ ساری آ رہی ہیں کہ یہود کی جو ایک روش ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے کہ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں یہ پھر بھی جو ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ جو بات ہو رہی ہے جیسے سورہ نساء کے سٹارٹنگ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہاں پہ زیادہ تر جو مخاطبت ہے وہ منافقین سے ہے، ان کے متعلق یہ جو سورہ ہے یہ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ منافقین بھلے یہ اپنے آپ کو مسلمان کیٹیگری میں یہ فال کرتے ہیں لیکن یہ جو اپنی منافقت کی وجہ سے یہ اپنے اندر کا جو حسد ہے اس کی وجہ سے یہ ہرگز بھی مومن نہیں ہو سکتے ہیں. آیت 66 ہے اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے. اور اگر یہ لوگ وہ کرتے جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں ان کے دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے یہ جو یہود تھے ٹھیک ہے انہوں نے جو بچڑے کی پرستش والا جو گناہ کیا تھا تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کریں. ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ان کو یہ جو منافقین تھے ان کو جہاد کے لیے کہا جاتا تھا کہ اپنے گھروں سے نکلو تو یہ تب بھی جو تھے وہ ہیلے بہانے کرتے ہوتے تھے، تب بھی یہ حکم کی تعمیل نہیں کرتے ہوتے تھے، اطاعت نہیں کرتے ہوتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ابھی تو ان کے اوپر اتنا سخت قسم کا کوئی بھی آرڈر جو ہے وہ ان کو دیا ہی نہیں گیا. ٹھیک ہے شریعت محمدی جو ہے وہ بہت آسان اور بہت مطلب نرمی والے احکامات ہیں اس میں، لیکن شریعت موسیٰ کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں بہت سخت جو تھا اس میں احکامات تھے اور اس کے اوپر جو اس کا آفٹر ایفیکٹس تھے وہ بھی بہت سخت ہوتے تھے. جیسے انہوں نے بچڑے کی پرستش کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنے آپ کو قتل کرو تو ان کو پھر مجبوراً نہ چاہتے ہوئے اپنے 70 لوگوں کو قتل کرنا پڑا تھا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کوئی بھی ایسا ان منافقین کو کیا اتنی پریشانی ہے، کیا چیز ہے جو کہ ان کو اطاعت سے روکتی ہے. یہاں پہ تو ان کو کوئی ایسا سخت حکم بھی نہیں دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ ان کو نہیں کہا جا رہا کہ تم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو قتل کرو، نہیں کہا جا رہا کہ تم لوگ جو ہے وہ کوئی سخت فیصلہ ان کے خلاف نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی یہ جو ہے یہ اطاعت نہیں کر رہے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کی ایک فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے معاملات میں اگر ان کو ایک حاکم بنایا گیا ہے تو تم پہ یہ فرض ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو. اب وہ کیوں بنایا گیا؟ اس میں سب کی بھلائی ہے. ٹھیک ہے
تو جب یہ آیات نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 66 جب یہ نازل ہوئی تھی تو بہت سارے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اظہار تشکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے آپ کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، اور بقول حضرت عمر کے کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر قتل کرنے کا حکم دیتا تو ہم لوگ اس سے بالکل بھی گریز نہ کرتے، جس طرح بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ہیلے بہانے اور بہت زیادہ مطلب حجت بازی کی تھی، تو حضرت عمر کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر امت محمدی کے لیے اگر اس طرح کا کوئی حکم دیتا تو ہم اس کے اوپر بالکل بھی گریز نہ کرتے۔ اب اس چیز کی مثال ہمیں کہاں سے ملتی ہے کہ جیسے غزوہ بدر ہوا تھا تو ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ 70 جو مشرکین مکہ تھے وہ لوگ ایز اے قیدی ان کے پاس آئے تھے، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاورت کی تھی تو اس میں بھی حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ آپ ان کو فدیہ لینے کے بجائے بلکہ ان کو قتل کر دیں، ٹھیک ہے، اور قتل کریں گے تو وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، اور حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے رشتہ داروں کو قتل کروں گا، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ تو یہاں یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو اس طرح کا، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کوئی سخت حکم نہیں دیا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کا کوئی سخت حکم دیتے بھی تو ہم اس کو وہ ماننے سے گریز نہ کرتے۔ آئی 67، اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کیا اس کے ریٹرن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو ان کو کوئی اس طرح کا حکم دیا جاتا امت محمدی کو اور اگر وہ اس کو فالو کرتے، اس کی اطاعت کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر انہیں بہت بڑا اجر جو تھا وہ اس صورت میں ملتا اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی طرف۔ اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں معیت حاصل ہوگی اور ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی کہ انبیاء کرام، صدیقین، شہداء، صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اگر تو یہ جو اہل ایمان ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے درجات اللہ تعالیٰ نے کیا بتائے کہ ان کا جو درجہ ہے، ان کا جو ساتھ ہوگا وہ کن کے ساتھ ہوگا؟ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے بتائے یہاں پہ، اب یہ جو انبیاء والا جو ایک درجہ ہے وہ تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی بعثت کے بعد وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس کے بعد کے جو درجات ہیں یعنی کہ صدیقین والا، شہداء والا یا صالحین والا، تو یہ بھی ایسے درجات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن کو بھی ان کی رفاقت اگر آ جاتی ہے میسر تو ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہی ان کے کہنے ہیں کہ کیا ہی یہ رفاقت ہے کہ جس کے اوپر جو اطاعت کرنے والوں کو ملے گی، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے ہر شے کے جاننے کے لیے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رفاقت کی بات کی گئی پچھلی آیت میں، ٹھیک ہے، شہداء کی، صالحین کی، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافی ہے۔ اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھالو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں سے قتال کا جو ہے وہ ایک حکم آ رہا ہے، ٹھیک ہے، قتال فی سبیل اللہ کا کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے ہتھیار جو ہیں وہ آپ نے سنبھالنے ہیں، اور جب بھی تمہیں حکم ملے گا جہاد کا، خواہ تمہیں پورا ایک گروہ کی شکل میں ملے یا پھر چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں، تو تم نے جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ اگر ہم جہاد پہ جائیں گے تو ہمیں نقصان ہو جائے گا، ہمیں جانی نقصان ہو سکتا ہے، ہمیں مالی نقصان ہو سکتا ہے، نہیں، بلکہ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو کوئی بھی اگر جو ہے وہ جاتا ہے تو، اور آیت 72، اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ منافقین کے پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو منافقین ہوتے تھے جب ان کو جہاد کا حکم دیا جاتا تھا تو کچھ لوگ جو ہوتے تھے وہ تو سر تسلیم خم کر لیتے تھے، وہ لوگ تیار ہو جاتے تھے، لیکن جو لوگ پیچھے رہ جاتے تھے، جو کہ ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے ہوتے تھے،
وہ جب یہ دیکھتے تھے کہ جیسے جنگ احد میں دیکھا کہ مسلمانوں کو جو تھا ایک تھوڑا بہت جو شکست کا اور جو نقصان اٹھانا پڑا، تو اس میں ان کی کیا ایک روش تھی، ان کی کیا ان کا کہنا ہوتا تھا کہ بھائی ہم پہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا احسان کیا کہ ہم لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے، اگر ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تو ہمارا بھی جو تھا وہ انجام ایسا ہی ہوتا۔ اور پھر جیسے اگر اگلی آیت ہے آیت 73، اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ پھر بڑی حسرت سے کہے گا کہ جیسے تمہیں تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی مل جاتی۔ تو سیم جیسے غزوہ بدر ہوا تھا تو اس میں جب مسلمانوں کو ایک بہت بڑی جو ایک فتح ہوئی تھی، تو اس میں اب یہ یہاں پہ وہ والی روش بتائی جا رہی ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کوئی فتح ملتی ہے، تو اس میں ان کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ان کے ساتھ جاتے۔ لیکن اگر کہیں پہ کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی مصیبت آڑے آ جاتی ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو تب یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں گئے۔ آیت 74 ہے، پس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ وہ مارا جائے یا غالب ہو جائے، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا اجر دیں گے۔ اب یہاں وہی جہاد والی چیز کو جو ہے وہ انڈوس کیا جا رہا ہے کہ جب بھی حکم آئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کرنے کا، جہاد کرنے کا، تو جو لوگ اس میں آگے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو کہ اپنی جو دنیا ہے اس کو آخرت کے عوض جو ہے وہ خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اپنی دنیا جو ہے وہ گوا دی، انہوں نے کیا خریدا؟ آخرت۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تو وہ جنگ جیت جاتے ہیں تو ان کے لیے وہ والا اجر، اگر تو وہ اس جنگ کے دوران اگر شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اس سے بھی دوہرا اجر۔ یعنی کہ دونوں حالتوں میں، چاہے وہ غازی ہوں چاہے وہ شہید ہوں، دونوں حالتوں میں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت 75 ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو کہ مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال اس بستی سے جس کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج۔ اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جیسے بہت سارے مسلمان جو تھے وہ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے، لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اوپر مشرکین مکہ نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اب ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی اذیتیں اور مصیبتیں جو تھی وہ ان کو فیس کرنا پڑی۔ تو اس سچویشن میں جو تھا وہ بہت سارے ایسے خواتین اور بچے اور بہت سارے ایسے بے بس لوگ جو بالکل ان سے نا امید ہو کے انہوں نے اپنے رب کے حضور جو ہے وہ دعا کی کہ ہمیں ان سے نجات دے دے، اور ہمارے لیے بھی کوئی جو ہے وہ کوئی ایک مددگار بھیج دے جو کہ ہمیں ان سے نجات دے دے۔ تو آیت 76 ہے، جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کرتے ہیں، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو ظاہر جنگ میں دو فریق ہوتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے وہ حق پہ ہوتا ہے، جو دوسرا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ طاغوت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے۔ طاغوت مینز کہ ظاہر ہے وہ اپنی حاکمیت چاہتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کے بجائے وہ اپنے جو ایک بادشاہت ہے اس کے حصول کے لیے جو ہے وہ جنگ کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو گے ان لوگوں کے خلاف جو کہ طاغوت ہیں، تو وہ جو ہے وہ یہ جتنا بھی یہ جو سارا پروسیس ہے، یہ اس کے پیچھے بیسیکلی کیا ایلیمنٹ ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ شیطان ہوتا ہے کہ جو کہ ان لوگوں کو گھما پھرا کر پھسلا کر اس طرح کی چیزوں کے اوپر وہ آمادہ کرتا ہے اور وہ حق کے راستے میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ یہاں ہم لوگ جو یہاں پہ آیت نمبر 76 میں ہمارا جو پارے کا رکوع ہے، رکوع نمبر 10، اس کے اوپر ہم اپنے جو لیکچر ہے اس کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی وایاکم مما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم۔
وتقبل منی ومنکم تلاوتہ انہ هو الغفور الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.